بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بھائیو دوستو، سورۃ الروم، اس کی آیتیں، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، کچھ حصہ آپ سماعت کر چکے ہیں، اور ہم ان آیتوں پہ پہنچے ہوئے تھے جس میں رب العالمین اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ میری نشانی ہے، میں زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہوں، اسی طرح تمہیں بھی مرنے کے بعد زندہ کروں گا، پھر تم کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، پھر تم کو پوری کائنات میں، پوری زمین پر پھیلا دیا، اور میں نے تمہارے ہی میں سے، تمہاری نفسوں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کیں، جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ سب میری نشانیاں ہیں، یہ سب میری نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان کے اندر آیتیں ہیں، دلائل ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا بھی۔ تمہارے دنیا میں کتنے زبانیں ہیں، آپ اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ہمارے ایک ہندوستان کے اندر ہی کئی سو یا کئی ہزار زبانیں ہیں۔ یہ سب اس کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانی ہے۔ پھر تمہارے رنگ مختلف بنائے ہیں، اور اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ اتنا باریک بین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جو آنکھیں بنائی ہیں، آنکھوں کے اندر جو پتلیاں ہیں، یہ بھی ایک آنکھ کی پتلی کائنات میں جو اس وقت دنیا میں لوگ رہتے ہیں دوسرے سے مختلف ہے تماماً۔ کیا کاریگری ہے اس کی، پتلی پتلی ہوتی ہے، ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، کمپیوٹر میں فرق واضح ہوتا ہے، اور رب العالمین نے وہ فرق رکھ دیا ہے۔ ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں کے ایک نشانات ہیں، فنگر پرنٹس کہتے ہیں اس کو، وہ بھی پوری دنیا میں ہر آدمی کا دوسرے سے مختلف ہے۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہ اسی طرح رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ یہ تم کو میں نے پیدا کیا، اسی لیے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى مِمَّا خُلِقَ، ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا اس کی طرف غور کرے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف دیکھے، ہمہ قسم کی نعمتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ روٹی ہم کھاتے ہیں آرام سے، مزے سے، کبھی سوچئے کہ اسی مٹی سے یہ دانہ گیہوں نکلتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے اس کے اوپر چھلکے لگایا ہے، پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، روٹی بنائی جاتی ہے۔ رب العالمین نے اس قدر اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ بھائیو، اسی روٹی میں اگر تھوڑی سی کرکری آ جائے، بالو آ جائے، نہیں کھایا جائے گا، اچھا نہیں لگے گا، آپ نہیں کھا سکیں گے۔ رب العالمین نے اسی مٹی سے یہ سب کچھ نکالا ہے، لیکن اس کے اندر مٹی کی آمیزش نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں۔ دودھ پیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے خون سے اور گوبر سے اور پیشاب ہے اس جسم کے اندر، گائے اور بھینس اور یہ بکریاں، اللہ اکبر، اس کے اندر سے جو دودھ نکلتا ہے، لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ ہوتا ہے اور پینے والے کے گلے سے آرام سے اتر جاتا ہے۔
اللہ اکبر. اور پھر یہ سنیے، آج اس آیتوں سے چلے گا ترجمہ. جہاں تک مجھے یاد ہے عید سے پہلے غالباً ہم یہیں تک پہنچے تھے، کیونکہ عید سے پہلے رمضان حج کا بھی پروگرام تھا، اس وجہ سے پھر آیتوں کا پروگرام نہیں ہوا. تو وَمِنْ آیَاتِهِ، چلیے یہ دو آیتیں ہم تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے منامکم باللیل، رات کے ٹائم سونا، نیند کا آ جانا، والنہاری، دن میں بھی انسان نیند کرتا ہے تو اس کا آ جانا، یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں. یہ اس کا فضل و کرم ہے بھائیوں کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ رات کے ٹائم وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے لباس بنایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو تمہاری آرام کا سبب بنایا، آرام کا سبب بنایا ہے. آدمی کام کر کے تھک جاتا ہے، ذہن اس کا ایک حد تک کام کرتا ہے، پھر وہ بھی کام کرنا چھوڑ، نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورے جسم کے لیے آرام کا سبب بنا دیا ہے. جب وہ اٹھتا ہے پھر تر و تازہ ہوتا ہے، دماغ بھی اچھا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس نعمت، نیند کی اس نعمت کی قدر اگر پوچھنی ہو تو ان سے پوچھئے جو راتوں کو بستر پہ کروٹ بدلتے گزار دیتے ہیں، ایسے جیسے کہ کسی انگارے پہ لیٹے ہیں، نیند نہیں آتی، پوری رات گزر جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، آخری پہر میں کہیں جا کے نیند آ گئی، پھر دوائیاں لیتے ہیں، الجھنیں اور پریشانیاں اور دیگر اور بیماریوں کی وجہ سے. یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند جیسی نعمت عطا کی ہے. اسی لیے جب سونے لگے تو بھائیو کچھ اذکار میں ذکر کرتا ہوں، وہ ضرور کرنا چاہیے. سونے سے پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہوں کہ پیٹ آپ کا ان غلاظتوں سے خالی ہو جائے، اور مسواک کریں یا برش کریں سونے سے پہلے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے برش کرتے تھے، یعنی مسواک کرتے تھے، اپنے منہ کو صاف کرتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کر کے سوتا ہے، پاک صاف ہو کر سوتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے سرحانے محافظ کے طور پہ اللہ کھڑا کر دیتے ہیں. ابھی میں کچھ بات بتاؤں گا، کیا خیال ہے آپ لوگ کریں گے عمل؟ آئے اسی لیے کہ کریں عمل سن کر، ٹھیک ہے. تو اس کو آج پڑھ لے، مان لیجئے، بچوں کو بھی سکھائیے. تھوڑی دیر تو لگے گی، تھوڑی محنت لگے گی، لیکن اس کام کو شروع کیجئے. کوشش کیجئے کہ وضو کر کے سوئیں. اگر نہیں کبھی ہوا تو چلیں، کبھی کبھی انسان بہت زیادہ ہی پریشان ہوتا ہے یا تھکا ہوتا ہے، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وضو ہو. وضو کے بعد بستر پر جب آپ تشریف لے کر آئیں تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ نے جو چادر پہنی ہوئی ہے اس سے آپ 3 مرتبہ جھاڑتے تھے بستر پر. اگر آپ کی شلواریں یا پجامے اتنے ہیں کہ اس کے اندر اتنا گھیر نہیں ہے تو ہاتھ سے اس کو صاف کر لیں, جھاڑ دیں بستر کو. بستر پر بیٹھ کر لیٹنے سے پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے منہ کے پاس لائیے, اس پہ تھتکاریے, 3 مرتبہ تھتکاریے. نفث ثلاثا, کائنات کے امام نے 3 مرتبہ اس پہ تھتکارا. اس کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیے, قل اعوذ برب الفلق پڑھیے, قل اعوذ برب الناس پڑھیے. یہ 3 صورتیں پڑھ کر دم آپ نے پہلے کر لیا ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس پہ الٹا کرتے ہیں, پہلے پڑھتے ہیں پھر دم کرتے ہیں, لیکن حدیث میں اس طرح نہیں آیا. پہلے دم ہے پھر پڑھنا ہے. اور یاد رکھیے ہمارا دین اسلام قیاس پر نہیں ہے. یہ اگر قیاس پر ہوتا تو موزے کا نیچا حصہ زیادہ لائق تھا کہ اس کو مسح کیا جائے, لیکن ہم موزے کے اوپر والے حصے پہ مسح کرتے ہیں کیونکہ جو رسول نے بتا دیا وہی ہمارے لیے کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قرآن پڑھنے سے پہلے دم کرتے ہیں, 3 مرتبہ تھتکارتے ہیں. تھتکارنے کے بعد یہ صورتیں پڑھیے, پھر آپ اس کو اپنے پورے جسم پہ سر سے لے کر پاؤں تک پھیرتے تھے, آپ بھی پھیر دیجیے. اپنے بچوں کو سکھائیے, بیوی کو سکھائیے, خود بھی کیجیے. لگے گی اس میں ہمت زیادہ. ایک تو محنت, اس میں لگے گی ہمت زیادہ. ہمت چاہیے. جب آ کے انسان سو جاتا ہے نا تو پھر اس کو بیٹھنے کا دل نہیں کرتا. اور یہ 3 مرتبہ کرنا ہے. حسن المسلم میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, نیند کے بیان میں یہ دعا اور یہ طریقہ لکھا ہوا ہے. عبدالرحمن بھائی بہت سارے لوگ اس کو غلط کرتے تھے. پہلے پڑھتے ہیں پھر دم کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ برکت منہ میں آئی ہے تو وہ دم میں آئے گی, لیکن یہاں پر جو رسول نے کہا اور کیا ہمیں وہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ لیٹ جائیے, 3 مرتبہ ایسا کر کے لیٹ جائیے, اور لیٹ کر سورۃ الملک پڑھیے. یاد کرنی چاہیے ہمیں, مشکل نہیں ہے. 30 آیتیں ہیں. قبر کے عذاب سے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ذریعے اللہ نجات دیتے ہیں. اور آیت الکرسی پڑھیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں اگر آخری 2 آیتیں پڑھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. تو وہ 2 آیتیں بھی پڑھیں, آمن الرسول سے لے کر آخر تک. اور سبحان اللہ 33, الحمدللہ 33, اللہ اکبر 33, اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یہ کل 100 ہو جائیں گی. یہ کیجیے. اس کے بعد اللہم بسمک اموت و احیا. اور ایک اور دعا بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب اذکار کے بعد آخر میں پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ کون بتائے گا؟ سب سے آخر میں کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اس کو میری طرف سے انعام انشاءاللہ. ہم کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ اکبر, جزاک اللہ خیر. آپ یہ آخری دعا پڑھتے تھے, اس کے بعد کوئی دعا نہیں پڑھتے تھے. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. کہاں ہیں ہم؟ اب سوچئے, ہر آدمی اپنی گربان میں منہ ڈالے. آیا نہ برش کیا, نہ کچھ کیا, نہ پیٹ فارغ کیا, بس آ کے بستر پہ گر گیا اور سو گیا. بیماریوں کا سبب, جراثیم کا سبب, اللہ اس کے رسول کی رحمتیں روٹھ جانے کا سبب, دعائیں پڑھ کے نہیں سویا. کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی. اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے, شر سے, شیطان سے, جادو سے, بہت ساری چیزوں سے بچے رہتا ہے. اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. ایسے گھروں پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. شیطان بھاگ جاتا ہے.
بچوں کو سکھائیے، ان سے کہیے ایسا کرو، ان کے بستر کے پاس جائیے، ہاں بیٹا پڑھا نہیں پڑھا، بیوی صاحبہ سے کیجیے ہاں بھائی پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کو بولے پڑھو، اس کے بعد پھر سوئیے، اور پھر جب اٹھیے تو پھر دعا کیجیے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، الذی احیانا، جس نے ہم مردہ ہو گئے تھے، اس کو اللہ نے نیند کو موت بھی کہا ہے، فقضى علیہ الموت، اس موت کا قضا ہم نے کر دیا، قرآن پاک میں ہے، ثم یرسل الاخرى، اور بعضوں کو پھر زندہ کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التي قضى علیها الموت ویرسل الاخرى، اللہ لوگوں کو فوت کر دیتا ہے نیند میں بھی، نیند میں ہی سو کے چلے گئے، اور جن کو زندہ رکھنا ہوتا ہے ان کی روحوں کو واپس بھیج دیتا ہے، تو اٹھو تو پھر دعا کرو الحمدللہ، اے اللہ تیری ساری تعریفیں، تیری مہربانی، تو نے دوبارہ زندگی عطا کی، وعلیکم السلام، بعدما اماتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں مار دیا تھا، وإلیہ النشور، تیری طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ، آپ نے وعدہ کیا ہے مسجد میں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ عبد الرحمن بھائی، آپ نے جو دعا بتائی ہے انشاءاللہ آپ کی آئے گا آئندہ، آپ کے گفٹ ہیں، آپ نے جو دعا پڑھ کے سنائی اور جو بتائی ہے نا، اس میں ایک اور بہت ہی اہم بات ہے، عقیدے کی بات ہے، اصلاح کی بات ہے، اطاعت الرسول کی بات ہے۔ بہت پہلے ذکر کیا تھا، بات یہ ہے جس صحابی کو آپ نے یہ سکھایا یہ دعا پڑھو، اس صحابی سے کہا کہ دوبارہ سناؤ، اس صحابی نے دعا سنائی، پوری دعا کر کے، مسلم شریف کی روایت ہے، آمنتو، کہنے لگا آمنتو برسولک الذی ارسلت، اور آپ نے سکھائی تھی آمنتو بنبیک الذی ارسلت، یاد ہے نا، آمنتو بنبیک۔ فہد بھائی توجہ دیجئے، آج لوگ دین میں اپنی طرف سے بہت سارے الفاظ داخل کرتے ہیں، دعا میں اذان سے پہلے الفاظ ہیں، اذان کے بعد الفاظ ہیں، درود شریف میں اپنی طرف سے بہت سارے الفاظ ملا لیے، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود ہزاری ہے، سب انڈین پاکستانی درود بنا کے لوگوں کے سامنے ڈالڈا پیش کر رہے ہیں، بناسپتی پیش کر رہے ہیں، خالص میڈ ان مکہ اور مدینہ نہیں پیش کرتے۔ ارے اس کو پیش کرو، اس پہ رسول کی مہر لگی ہوئی ہے، یہی اللہ کے یہاں قبول ہے۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جو وہ دے دیں۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو رسول دے دیں لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سسٹم یہ رکھا ہے نا، کسی کو دخل اندازی نہ کرنے کی اجازت جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کہ تم دخل اندازی کرو، اضافہ اور نقصان کر سکتے ہو، اس سے منع کر دیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ کوئی شخص بھی بعد میں آ کر میری بتائے ہوئے طریقے، میرے بتائے ہوئے دعاؤں اور الفاظ میں رد و بدل نہ کر سکیں۔ اس کی حفاظت کے لیے آپ نے یہ انتظام کیا، اس کی حفاظت کے لیے جس کی وجہ سے آج 1400 سال گزر چکے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن بھی محفوظ ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی محفوظ ہے۔ آپ اپنے صحابی کی تربیت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اچھا آپ سناؤ مجھے، اس قدر تربیت، توجہ دیجئے توجہ، کہ ایک ایک آدمی پر توجہ، ایک ایک آدمی پر، حالانکہ 1,24,000 آپ کے صحابی ہو گئے تھے، لیکن اب اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کو دعا سکھا، دوسرے دن کہتے ہیں دعا سناؤ۔ ایسے مربی تھے کہ کائنات میں ایسا کوئی مربی نہیں آئے گا۔ فرمایا سناؤ مجھے، قال آمنت برسولک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس رسول پہ جس کو تو نے بھیجا۔ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے بیٹھ جائے۔ آپ نے فرمایا لا وبنبیک الذی ارسلت، اے میرے صحابی وہی کہو جو میں نے سکھایا، نبیک الذی ارسلت،
اس نبی ایمان لائے اس نبی پر جس کو آپ نے بھیجا۔ اب میں آپ اہل عقل، اہل خرد، اہل دانش، اہل علم سے سوال کرتا ہوں کہ نبی کا درجہ زیادہ ہے کہ رسول کا درجہ زیادہ ہے؟ کون بتائے گا؟ غیاث بھائی، کس کا درجہ زیادہ ہے؟ رسول۔ کیوں زیادہ ہے؟ رسالت کی وجہ سے۔ اچھا، کیوں؟ شریعت کی وجہ سے۔ اور صحیح جواب کون دے گا؟ بغیر نبی کے رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ بغیر نبی کے رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ رسالت میں نبی نبوت آیا۔ ہاں، یہ اب صحیح ہے زیادہ۔ نبی، ہر نبی نبی ہوتا ہے لیکن رسول نہیں ہوتا، اور ہر رسول وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندازہ اس سے کیجئے، بہت سارے امام ہوتے ہیں، وہ امامی ہوتے ہیں، خطیب نہیں ہوتے، لیکن اکثر امام اللہ کے فضل و کرم سے وہ امام بھی ہوتے ہیں، خطیب بھی ہوتے ہیں۔ اور آگے چلیے، بہت سارے ماسٹر ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، مدرس ہوتے ہیں۔ وہ مدرس ہوتے ہیں، ایک صدر مدرس ہوتا ہے، وہ صدر بھی ہے اور مدرس بھی ہے، وہ ہیڈ ماسٹر ہے، ہیڈ بھی ہے اور ماسٹر بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ ہارون علیہ السلام صرف نبی تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول النبی، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں دوسرا، میرے ساتھ ہی ہے کہ کہیں اور چلے گئے، کہ اس صحابی نے جو الفاظ اپنی طرف سے کہے تھے، اس صحابی نے جو الفاظ اپنی طرف سے دعا میں شامل کیے تھے، وہ اچھے الفاظ تھے کہ برے تھے؟ کیوں ریاض صاحب؟ اچھے سن کہ برے سن؟ دسو جی۔ اچھے سن، اچھے تھے، کیونکہ یہ نبی کا، رسول کا لفظ لے کر آیا، اور نبی نے جو سکھایا تھا وہ نبی کا سکھایا تھا، اور وہ اعلیٰ عرفہ کلمہ لے کر آیا رسول کا، لیکن کائنات کے امام نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر یہ اجازت دے دیتے ہر کوئی اچھے سے اچھے کلمے لے کر آتا تو آج دین نہیں رہتا، چوں چوں کا مربع بن جاتا، اللہ کی قسم بدل جاتا، جیسے یہود و نصارہ کی کتابیں بدل گئیں۔ لیکن آپ نے قدغن بیٹھا دیا، پہرا بیٹھا دیا، جو رسول دے دے اللہ نے کہا ہے وہی لو، جو نہیں دیا اپنی طرف سے اس میں مت داخل کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ آپ نے فرمایا نہیں، لا وبنبیک الذی ارسلتہ، اس کو اضافے کی اور تبدیلی کی اجازت نہیں دی۔ ہمیں بھی تبدیلیوں سے اور اضافے سے بچنا چاہیے۔ وہ الفاظ کہیں چھوٹے سے ہوں، ایک سطر کے ہوں، آمنہ کے لال نے بتائے ہوں، اس میں اللہ کی قسم اجر و ثواب ہے، اور جو رسول اللہ نے نہیں بتایا، رسول اللہ نے آپ اپنی طرف سے لا رہے ہیں، آپ کے شیخ نے سکھایا، پیر نے سکھایا، آپ وہ ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی گارنٹی اور مہر نہیں ہے کہ اس پہ اجر ملے گا۔ رسول اللہ نے جو فرمایا اس پہ تو اجر ملنے کی گارنٹی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھا اس کو اتنا 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 اجر ملے گا، اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنے درجات بلند ہوں گے۔ تو بھائیو، نیند کے مسئلے سے بات چلی تھی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس نعمت سے فائدہ اٹھانے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو گے میں زیادہ دوں گا، شکریہ نہیں ادا کرو گے اللہ چھیننے پر قادر ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اچھا، دن کے ٹائم بھی انسان نیند کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب دوپہر کا کھانا کھا لیں اس کے بعد قیلولہ کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، تم قیلولہ کرو، اور اس کے بڑے فوائد ہیں اس نیند کے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ باللیل والنہار، دن کے ٹائم بھی نیند ہے،
دن کے ٹائم بھی کبھی کبھی انسان کرتا ہے. انسان جب صبح سے کام کر کے تھک جاتا ہے، دماغ بھی تھک جاتا ہے، جسم کو بھی راحت چاہیے، تھوڑے دیر کے لیے اپنے اعضاء کو ڈھیلا چھوڑ کر جب انسان لیٹ جاتا ہے تو طبی لحاظ سے اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. برطانیہ کا ایک بڑا زبردست وزیر اعظم گزرا جس نے قوم کو پستی سے نکالنے کی کوشش کی، اپنی قوم کو، چرچل. وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ضرور سوتا تھا، جگہ نہیں ملتی تھی تو اپنے ٹیبل پر بھی پاؤں رکھ کر لمبا ہو جاتا تھا. میرے نبی کی سنت پہ عمل کرتا تھا، اس کو معلوم تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ جو قرآن پاک ہے آئندہ اسی کی حکومت ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. اس پہ عمل کرتا تھا. تو کوشش کرنی چاہیے اگر تھوڑا سا بھی ٹائم ملے تو سو جائیں، لیکن اگر اس میں نماز نکلنے کا خطرہ ہے نا، کچھ لوگوں کی نیند بڑی گھاری ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ سو کے اٹھ سکتے ہیں عصر کے لیے، 15 منٹ سو کر اٹھ سکتے ہیں، بلکہ 5 منٹ سو کر بھی اٹھ سکتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں پھر وہ نہیں اٹھ سکتے، تو پھر وہ نہ سوئیں، ایسے ہی لمبے ہو جائیں کوئی بات نہیں، لیکن نیند نہ لیں کیونکہ نماز نکلنے کا خطرہ ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تم کو دکھاتا ہے بجلی خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. یعنی بجلی چمکتی ہے، بادلوں کے گرج کی آوازیں آتی ہیں، بہت تیز جب بارش شروع ہو جاتی خوف ہوتا ہے یار اس بارش کی وجہ سے ایسا نہ ہو فصلیں تباہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو سیلاب آ جائے جیسے کہ ہمارے ہاں آ چکا ہے 2 مرتبہ بھی، اور ایسا نہ اور نقصانات ہو جائیں. انسان ڈرتا بھی ہے. وطمع، امید بھی ہوتی ہے کہ اگر درمیانی بارش ہوئی، اچھی بارش ہوئی تو فصلیں اچھی ہوں گی، فصلیں تباہ نہیں ہوں گی، زرخیزی آئے گی، بیماریاں اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی. اور ماء مبارک اللہ نے کہا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے ہم نے مبارک پانی اتارا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہونے لگتی تو یہ دعا فرماتے تھے، بہت ساری دعا کرتے، اس میں ایک دعا اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس کو فائدہ مند بنانا، اس بارش کو فائدہ مند بنانا اور اس کے نقصان سے بچانا. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارش سے متعلق. مدینے میں ایک سال آیا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کو بہت پریشانی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے منبر پر. خطبے کے دوران ایک شخص کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول بارش کی دعا کیجئے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، راستے کٹ چکے ہیں، کھیتیاں تباہ ہو گئی ہیں، اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے دعا کے لیے، اللہم اغثنا غیثا مغیثا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیے. صحابی کہتے ہیں رسول یہ ہے دعا کا اثر، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو، وہ ضرور سنتا ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا. صحابی کہتے ہیں کہ آپ ابھی منبر سے نہیں اترے تھے کہ بادل آ گئے، برکھا برسنی شروع ہو گئی اور آپ کے داڑھی مبارک سے قطرے گر رہے تھے. چھت تھی نا وہ دوسری لکڑیوں اور سرکنڈے اور اس طرح کی، اور خوب جل تھل ہوا، خوب بارش ہوئی، مدینہ پانی سے ماشاءاللہ بھر گیا. اب دوسرا جمعہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے. وہ شخص یا کوئی اور شخص، حدیث میں الفاظ ہیں، وہ یا کوئی اور کہنے لگا اللہ کے رسول اب جانور مرنے لگے ہیں پانی کی وجہ سے، راستے کٹ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کی. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا،
اے اللہ ہمارے ارد گرد، ہمارے اوپر نہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی انگلی پھیری، ایسا لگتا تھا کہ جیسے جیسے انگلی پھیری بادل چھٹتے گئے اور دھوپ وہاں سے نکل آئی، اور پھر مدینے کے جو سائڈ کے علاقے ہیں وہاں خوب بارشیں ہو رہی تھیں اور مدینے پہ نہیں ہو رہی تھی۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام بارش کی طلب کے لیے نکلے۔ بارش کی طلب کا ایک خاص طریقہ بھی ہوتا ہے، احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ اس میں چادر کو الٹ دیتے ہیں اور جنگل بیابان میں نکل جاتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں اور وہاں دعائیں مانگتے ہیں، عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اپنے بچوں کو عورتوں کو ساتھ لے لیتے ہیں۔ یہ بھی کیا تھا رسول اللہ نے تاکہ اللہ کو رحم آ جائے۔ پھٹے پرانے کپڑے جس پہ پیبند لگے وہ پہنے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے، حالانکہ ان کے لشکر میں جن بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، بہت کچھ ہے۔ ابھی آپ ایک جگہ پہنچے تھے تو ایک چونٹی کی آواز آئی، چونٹی کی آواز آئی، چونٹی کی بولی سمجھتے تھے۔ چونٹی کہہ رہی تھی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ سردار تھی وہ، اور وہ اپنے قوم کا خیال رکھتی تھی، نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے، اپنے پاؤں کے نیچے سے کچل دے تم کو، وهم لا يشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ اور نہیں، اے چوٹیا تو بڑی گستاخ، تو نبی کا قدر نہیں کرتی ہے، اتنے بڑے نبی کی گستاخی کرتی ہے، اس کو شعور نہیں ہوگا۔ ارے نبی تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس نبا ہے، جس کے پاس نبا نہیں وہ نبی ہی نہیں، جس کے 14 طبق نہیں روشن وہ کیسا نبی ہے؟ نبی کو تو علم غیب بھی معلوم ہوتا ہے۔ یہ مولوی حضرات اس طرح کہہ کہہ کے لوگوں کو ان کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، اپنا بھی ایمان خراب کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ آؤ میں تم کو اس نبی کے بارے میں بتاؤں، یہ سلیمان علیہ السلام، وعلمنا منطق الطیر، ہم نے اس کو پرندوں کی بولی بھی سکھا دی ہے، حدود سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ یہ اتنے زبردست بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی مسخر کیا ہوا ہے، اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ ان کو چوٹی کہہ رہی ہے کہ شعور نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو عقل دی تھی، اس کو سمجھ دی تھی کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، فطرت تھی جو گفتگو کر رہی تھی۔ اللہ نے یہ علم غیب نبیوں کو نہیں دیا، نبیوں کو شعور نہیں ہوگا، قرآن ہے اور قرآن جھوٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کی اس بولی سن لی، آپ نے فرمایا لوگو واپس چلو، واپس چلو۔ کیوں؟ فقط سقیتم بغیرکم، تم کو پانی پلایا گیا ہے تمہارے غیر کی وجہ سے۔ اور وہ کہہ رہی تھی اللہم انا، اے اللہ، انا خلق من خلقک، ہم تیری ننھی منی مخلوق، ہم بھی تیری مخلوق، یہ بہت بڑی مخلوق، ہم چھوٹی مخلوق۔ اللہم انا خلق من خلقک لسنا غنا بسقیاک، اے اللہ تیرے پلائے بغیر ہم پانی نہیں پی سکتے، اے اللہ تو پلائے گا تو پیئیں گے، ہیں تو پلائے گا تو پیئیں گے۔ سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، کہا چلو واپس چلو، اللہ نے دوسروں کی دعا قبول کر لی اور اب تم سب کو پانی پلائے گا۔ اب بارشیں ہوئی۔
یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیدھا کرتے چلیے، یہ قرآن پاک ہے، ایک ایک آیت کی اگر کوئی اللہ کے فضل و کرم، اس قدر یہ سمندر ہے، ایک آیت کی تشریح پر اتنی موٹی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، علماء نے لکھی ہیں۔ آئیے ایک اور واقعہ سنیے اسی سے متعلق، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ہے، مدینہ میں قحط پڑا ہوا ہے، اس قدر قحط پڑتا ہے اور اتنا زبردست قحط ہے کہ کھیتوں میں کھیتیاں لہلہانے کی بجائے ریت اڑتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام عام الرمل پڑ گیا۔ عربی لوگ نام رکھا کرتے تھے، عام الفیل جس میں رسول اللہ پیدا ہوئے، اسی طرح عام الرمل رکھا۔ یہ ریتی والا سال ہے، بہت ریتی ہوئی، یہاں تک کہ سیدنا عمر روٹی اور زیتون کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ گوشت پیش کیا جاتا ہے، نہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ پیٹ سے آوازیں آتی، کہتے ہیں کر کرو کہ کوئی اور کچھ آواز نکالو، تمہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ مسلمانوں کو نہیں ملتا، جو ملتا ہے وہی میں ہی کھاؤں گا، وہ کھائیں گے۔ یہ تھے حکمران۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا چلو اب اس کا علاج بھی کرتے ہیں۔ علاج کیا کیا؟ ہم جیسا ہوتا آج ہمارے دور کا ملا مولوی کہتا کسی قبر پہ چلو، کسی مزار پہ چلو، مزار پہ جاتا، قبر پہ جاتا، وہاں تو رسول اللہ کا روضہ مبارک ہے، قبر مبارک ہے، تو صحابہ کرام کو وہاں جانا چاہیے تھا نا، لیکن وہاں نہیں گئے، کیونکہ کائنات کے امام کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ سیاسی زندگی آپ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ قبر پہ آ کے دعا مانگو۔ آج بہت سارے اپنے آپ کو توحیدی کہلانے والے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں کے قبر پہ جا کے دعا مانگو۔ وہ جس نے بال دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ حضرتوں کی کتاب، پوری دنیا میں پھرنے والے، وہ پوری دنیا میں پھرنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک باپ مر گیا، بہت سارے مال چھوڑے اور ایک منہ مبارک بھی تھا، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک منہ مبارک بھی تھا۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ اچھا سامان تو آدھا آدھا تقسیم ہو گیا ہے، آیا یاد آیا کہ نہیں آیا؟ سامان آدھا آدھا تقسیم ہو گیا ہے، اچھا ایسا کرو منہ مبارک کو تقسیم مت کرو، ایسا کرو تم میرا سارا مال لے لو۔ منہ مبارک، طارق بھائی غور سے سن رہے ہیں، منہ مبارک ان کا تعلق پہلے وہیں سے تھا، بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ منہ مبارک نہیں کٹے گا، یہ تم لے لو، یہ مجھے دے دو، سارا مال تم لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کیا، بڑے بھائی نے لے لیا۔ اس منہ مبارک کی وجہ سے وہ بہت امیر ہو گیا۔ چلو یہاں تک بات مان لیتے، آگے سنیے۔ پھر جب مر گیا تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے قبر پہ جا کے دعا مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سکھایا کہ کسی قبر پہ جا کے دعا مانگو، بلکہ اس کو سلام کرو اور اس کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے دعا مانگو۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، تمہیں بھی معاف کرے۔ دعا اللہ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں غفور رحیم ہے، مجھے پکارو، میرے علاوہ کسی کو مت پکارو، اور ایسی جگہ جا کر بھی مت پکارو جو رسول اللہ نے نہیں بتایا۔ صحابہ کرام، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ عمر وہ ہے جو زمین پہ سوچتا ہے، رب العالمین اس کو قرآن بنا دیتے ہیں۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، 6-7 آیتیں اس طرح کی ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے ایک مرتبہ کہا، 1-2 مثال دیتا ہوں، آپ نے ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول، بہت سارے وفود آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، اسلام بھی لاتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور ہماری مائیں یعنی نبی کی بیویاں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ آپ نے ابھی یہی سوچا تھا، اللہ نے آسمان میں اس کو قرآن بنا دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آپ اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، پتہ چلا آپ کی کئی بیٹیاں تھیں، اللہ نے بنات استعمال کیا، ایک بیٹی نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اپنی بناتی کا ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں کو کہہ دیں کہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں، اپنے چہروں کو چھپا لیں،
فاسألوهن من وراء حجاب، اگر کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے پاکی کے لیے، دلوں کی پاکی کے لیے، اور ان عورتوں کی، نبیوں کی بیویوں کی دلوں کی پاکی کے لیے زیادہ بہتر ہے. اطہر. آج ہم جیسے اس دور میں دل ہمارے مریض ہیں، شہوت میں ڈوبے ہوئے، اور پھر ہم عورتوں سے بے تکلفانہ، بے پردہ باتیں کریں اور ہمارے دل سالم رہے. نہیں جی، دل تو ایمان میں ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے. تو ایک صاحب کی داڑھی نہیں تھی، کہ بھائی داڑھی کیوں نہیں ہے؟ کہا داڑھی دل کی ہوتی ہے، ہمارے دل میں داڑھی. نعوذ باللہ، یہ دین کا مذاق ہے. اگر تیرے دل میں داڑھی ہے، داڑھی کی اہمیت ہے، تو وہ چہرے پر آئے گی، ظاہر ہوگی. تیرے دل میں اگر پردہ ہے تو وہ چہرے پہ ظاہر ہوگا. تیرے دل میں اگر نماز کی محبت ہے تو نماز میں آئے گا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، دوسرا ان کا قصہ ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرا دل کرتا ہے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھوں. آپ نے فرمایا کیسے کہہ دوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول اللہ کی طرف سے نہیں بولتا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی. آپ نے پردے کا حکم دے دیا نا، بس آیت نازل ہو گئی. آیت نازل ہو گئی، پردے سے متعلق تھی، آپ نے سوچا تھا، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا. دوسری بات یہ، آپ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 یا 6 جگہ میری موافقت کی ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنے عظیم شان صحابی ہیں، کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھوں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ بناؤ. آج آرڈر دے دیا، جو بھی طواف کرے گا وہ مقام ابراہیم پہ جا کے نماز پڑھے. اگر وہاں جگہ نہ ہو تو پھر کہیں اور پڑھ لے، پورے حرم میں کہیں پڑھ سکتا ہے. بہرحال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، ساتھیوں کو لے کر جنگل میں، بیابان میں کہیں گئے، اور اپنے ساتھ لے لیا عباس بن عبد المطلب کو، نبی کے چچا کو، عبداللہ کے والد کو، عبداللہ بن عباس، نبی کے چچا کو لے لیا. وہاں جا کر ان سے کہا آپ دعا کیجئے، اور کیا کہا؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ ہم وسیلہ پکڑتے تھے تیرے نبی کا. شیخ عبدالرزاق صاحب اس پہ، چودھری صاحب توجہ دیجئے، یہ وسیلے کا مسئلہ ہے، آج یہی حل کریں، اور اس 2 آیتوں پہ بات کو ختم کرتے ہیں. وسیلہ کچھ جائز ہے، کچھ ناجائز ہے. جائز وسیلے یہ ہیں بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں خود، وابتغوا الیہ الوسیلہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اس آیت کو لے کر ہمارے ہاں اور جو اپنے الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں دیکھو اللہ تک ایسے کوئی پہنچا جاتا ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ پیر فقیر ہیں، پہلے ان تک پہنچو، ان قبر والوں تک پہنچو، ان کے آگے رکھو، پھر اللہ تک پہنچو گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی وزیر اعظم تک جو ہے نا ڈائریکٹ گھس جائے؟ گھس سکتا ہے، پہلے چوکیدار سے ملے گا، پھر اور کسی سے ملے گا، پھر سیکرٹری سے ملے گا، پھر جا کے وزیر اعظم سے ملے گا. اس طرح کی مثال. بلڈنگ میں چڑھنا ہو، آپ ایسے کوئی چڑھ چاہو گے؟ چڑھ جاؤ گے؟ نہیں چڑھ جاؤ. کس کے لیے آپ کو سیڑھیاں استعمال کرنی پڑے گی. یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. بزرگ اور یہ قبر والے ہمارے وسیلے ہیں. اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور قبر کی پوجا پہ لگاتے ہیں. اب آئیے وسیلے کی جو جائز صورتیں ہیں. ناجائز تو یہ کہ قبر والے سے جا کے مانگا جائے یا ان سے کہا جائے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جیسے کافر کرتے تھے کہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. ہمارے پنجابی میں بولتے ہیں اس کو ساڈی اللہ سندا نہیں، انہاں دی مردہ نہیں، ساڈی انہاں دے آگے، انہاں دی اللہ دے آگے. ہماری اللہ سنتا نہیں، ان کی مورتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. یہی کچھ کافروں نے کہا تھا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا.
ہم ان کی پوجا نہیں کرتے سورہ زمر، بلکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے نزدیک۔ ہمارے اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، رسول اللہ کی شریعت سے جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے مردے سے نہیں۔ اگر کسی مردے کا وسیلہ لینا جائز ہوتا تو عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں او عمر تجھے غلطی لگی ہے، رسول کی قبر موجود ہے، مجھے کیوں لیتے ہو؟ چلو رسول کی قبر پہ چلتے ہیں، ان کے آگے آ کے قبر پہ جا کے کہتے ہیں تیری امت پہ مشکل آن پڑی ہے، ان کے لیے آسانی فرمائیے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ لیکن یہ نہیں ملے گا آپ کو، اللہ کی قسم، بخاری اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ ان کو لے کر گئے اور الفاظ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک، اے اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ لیتے تھے۔ کننا یہ افعال ناقصہ اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ یہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو یہ ماضی استمرار کا معنی دیتا ہے، ماضی استمرار کا معنی دیتا ہے کہ ماضی میں کوئی کام ہوتا رہا، جس کو انگلش میں کہیں پاس کنٹینیو شاید، واللہ عالم۔ تو ہم یہ کرتے تھے، تیرے نبی کا وسیلہ لیتے جب وہ زندہ تھے، ان سے دعا کراتے تھے، اور یہ جائز ہے۔ اور اب کیونکہ زندہ نہیں ہے، اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک، اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ لیتے ہیں۔ اور پھر نبی کے چچا سے کہا اے عباس آپ دعا کیجئے، انہوں نے دعا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے پانی پلا دیا۔ اس سے بھائیو پتہ چلا نبی کے یا کسی رسول کی قبر پہ جا کر دعا مانگنی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، ان سے مانگنا یا ان کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ دکھا دیجئے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں۔ دوسری بات یہ جائز صورت یہ ہے کہ آپ کسی نیک صالح شخص جو زندہ ہو، حقیقت میں زندہ ہو، شہداء والی زندگی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو برزخی زندگی ہے، اس کا تمہیں شعور نہیں ہے، احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے لیکن اس کا تمہیں شعور نہیں، وہ زندگی کی بات نہیں کر رہا، اس زندگی کی بات کر رہا ہوں جو اس دنیا میں کھا پی رہا ہے، چل پھر رہا ہے، شادی بیاہ کر رہا ہے، وہ زندگی کہ جس کی موجودگی میں اس کی بیوی کی کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ شہید جب شہید ہو جاتا ہے آگے دوسری زندگی ملتی ہے، لیکن اس کی بیوی دوسرے کے لیے حلال ہو سکتی ہے اور اس کی دوسری جگہ شادی ہوتی ہے، جائز ہے۔ تو زندہ ہو آپ کا والد، آپ کے ماں باپ، آپ کے اساتذہ، نیک صالح شخص، کوئی بھی امام مسجد، خطیب، اس سے دعا کرائیں۔ آپ اپنے نیک اعمال کا اللہ کے سامنے وسیلہ رکھیں، اے اللہ فلاں آدمی کو میں نے اتنے پیسے دیے تھے، اگر تیری رضا کے لیے دیے تھے تو میرے لیے یہ مشکل آسان فرما۔ جیسا کہ 3 وہ شخص جو غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنی بخاری کی روایت ہے کہ اپنی دعا کی کہ اللہ میں ایک عورت سے محبت کرتا تھا، ایک نے کہا میرے پاس مزدور تھا، ایک نے کہا میں ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، انہوں نے وہ چٹان، اتنی موٹی تازی چٹان اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں سے ہٹا دی۔ وسیلہ مانگا اپنے نیک اعمال کا، نیک اعمال کا وسیلہ، نیک صالح شخص کا وسیلہ، اللہ کے اچھے اچھے ناموں اور صفات کا وسیلہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے ذریعے اس کو پکارو۔ اور نیک اعمال میں ایک چیز اور شامل کر لیجئے آپ، شیخ عثیمین نے اس کو بیان کیا ہے کہ نبی کی محبت کا وسیلہ بھی، نبی کی محبت کا وسیلہ کیسے؟ نبی کی محبت یہ ایمان ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے سچی محبت نہ کرے، ہر ایک سے زیادہ۔ تو یہ ایمان ہے، نبی کی محبت ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان کے ذریعے دعا منگوائی ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، سورہ آل عمران کے آخر میں، اے اللہ ہم تجھ پہ ایمان لائے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ ایمان کو وسیلہ بنا کر، تو ایمان یہ عمل صالح ہے اور محبت بھی عمل صالح ہے، اسی لیے اس کے ساتھ بھی کہ اللہ ہم تجھے معلوم ہے کہ میں تیرے نبی سے کس قدر محبت کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں، اے اللہ اگر تجھے معلوم ہے تو میرے لیے مشکل آسان فرما دے۔ یہ جائز صورتیں ہیں۔ اور بھائیو اس کے علاوہ قبروں پہ جانا، مردوں کو پکارنا، یہ ساری ناجائز صورتیں ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کو لیا اور وہاں جا کر یہ دعا کرائی
اور اللہ تعالیٰ نے پھر بارش برسائی اور یہ پریشانی اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو گئی۔ آئیے اس کو آیت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ اس کی نشانی کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارش اتارتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس زمین کی موت یعنی بنجر ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں بھی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، بے عقلوں کے لیے نہیں، عقل جن کے پاس ہے ان کے، کہ یار سوچو پانی برسا، دانہ ڈالا، پھر یہ سارا کچھ ہو گیا، کیا اس کے نیچے کیا کوئی فیکٹری لگی ہے؟ نہیں، یہ آم کا درخت ہے، آم سے بھر گیا، میٹھا، یہ سنگترے کا اتنے سارے سنگترے آ گئے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ کریلا ہے، نسقی من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض، سورۃ رعد میں اللہ نے فرمایا ایک پانی پلاتے ہیں، ایک ہی پانی ہم ان کو پلاتے ہیں، لیکن ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہے، کوئی کروا ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی اور کس طرح کا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی نعمت دنیا میں اس کا یہ رب العالمین نے انتظام کیا، اور اس میں بہت بڑی نشانی ہے، ہم کو اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات و دن کے آنے جانے میں، سوچے انسان کہاں سے یہ رات آ گئی، اندھیرا آ گیا، کہاں روشنی چلی گئی، پھر روشنی آ گئی، کہاں چلا گیا، کوئی میں کہیں وہاں چلا گیا ہے، وہاں روشنی ہو جاتی ہے، یہاں اندھیرا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، کیسا اللہ کا یہ سسٹم ہے۔ لآیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں ہیں، اس میں عقل مندوں کے لیے، الباب کہتے ہیں عقل مندوں کو، لب سے ہے، تو اس میں نشانیاں ہیں، اور اللہ کی کائنات میں، چاند سورج ستاروں میں، دریاؤں پہ، سمندروں، پہاڑوں، اس کے بارے میں فکر کرنا، علماء کہتے ہیں کہ ایک رات یا ایک مہینے یا ایک سال کی عبادت سے، صرف جو نفل عبادت ہے وہ، اس سے یہ ایک لمحہ کا انسان سوچ و بچار کرے، کبھی اللہ بار بار ہر جگہ دعوت دیتے ہیں، افلا تتفکرون افلا تعقلون افلا تتدبرون، تم سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے، عقل نہیں کرتے، دعوت فکر اسلام دیتا ہے، قرآن دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دعوت کو اپنانے، اس کو سمجھنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کچھ بھائی پریشان ہیں، کچھ ان کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو آسان فرما۔ کچھ بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی روزگار اور اپنی طرف سے حلال روزگار عطا فرما۔ سارے مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ شیشان، فلسطین، کشمیر اور اس وقت خاص طور پہ فلسطین اور ہمارا سوریہ، اے اللہ وہاں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ برما میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین کشمیر کو آزادی نصیب فرما۔ اے رب العالمین ہمارے پاکستان میں صحیح معنوں میں اسلامی نظام نافذ فرما دے، وہاں امن و امان قائم فرما دے، اور کافروں کے ظلم ستم سے لوگوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ افغانستان میں بھی وہاں اسلامی نظام اور امن و امان قائم فرما دے۔ اے اللہ سعودیہ کی اور بحرین کی اور ساری خلیجی ممالک کی حفاظت فرما۔ یہاں جو شر پھیلا رہے ہیں اور شر کرنا چاہتے ہیں، ان کے شر سے بچا کے رکھ، اور بلکہ ان کا شر انہی پہ لوٹا دے۔ اے رب العالمین پوری دنیا میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے رب العالمین اور جن کی نیک تمنا خواہشیں ہیں اللہ اس کو پوری فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم آمین بولیے آپ لوگ۔ اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اخفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان يا جبار السماوات والأرض ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك وخليلك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اللہ کو برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی. خود بھی تشریف لائیے اور دوستوں کو بھی آنے کی دعوت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.